اگر اب عمران خان کے خاندان کے باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کو بھی قید دینے کی کوشش کی گئی تو اس کو قوم قبول نہیں کرے گی. ہم کسی سے کوئی NRO تھوڑا ہی مانگ رہے ہیں یا وہاں کھڑے ہو کے جھوٹ تھوڑا ہی بولیں گے کہ یہ بیمار ہے, باہر نکلے گا تو جہاز میں بیٹھے گا اور برگر کھانا شروع کر دے گا. یہ نواز شریف کر سکتا ہے, عمران خان سوچ بھی نہیں سکتا, نہ اس کے لوگ سوچ سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ رسائی دو فوراً عمران خان تک, ان کی بہنوں کو, ان کے بیٹوں کو ٹیلیفونکلی اور ان کے وکلا کو رسائی دو. اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ ان کو علاج دو. ان کو فوری طور پہ, یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی کا کیس ہے عمران خان کا, علاج ان کا ہونا چاہیے فوری طور پہ. اور اس کے لیے دو اور پری ریکوزٹ ہیں. ایک, جب علاج ہو تو ان کی فیملی, علیمہ خان, دوسرے لوگ ساتھ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی مرضی کے ڈاکٹر ہوں. اور یہ جو مرضی والی بات ہے, یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یا میں کوئی علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے نہیں کہہ رہا, یا ان کی فیملی کی طرف سے نہیں کہہ رہا, یا پارٹی کی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ تو موجودہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا ہوا ہے. جب پہلی دفعہ رات کو لے کے گئے تھے, جو آرڈر انہوں نے کیا تھا, انہوں نے لکھا کہ عمران خان کی مرضی کے ڈاکٹرز کو بھی شامل کیا جائے. نہیں کیا گیا ابھی تک. یہ ظلم کی انتہا ہے. اس طرح دوسرے کسی ملک میں کسی سیاسی قیدی کے ساتھ کیا, کسی اور بڑے جرم کے قیدی کے ساتھ بھی اس طرح سے نہیں کیا گیا جو عمران خان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. استحکام تب آئے گا جب عمران آئے گا. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ظلم کی رات ہے, کالی رات, اس کو جتنا لمبا کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ملک کمزور ہوگا. پہلے بھی ہم نے کہا تھا, عمران خان کی کئی ساری باتیں سچی ہوئی ہیں. آپ کو اور مجھے مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا میں ظلم برداشت کروں گا, تم نہیں کر سکتے. اب لوگ چیخ رہے ہیں, ہر آدمی چیخ رہا ہے, مہنگائی کے, بے روزگاری کے خلاف, ناانصافی کے خلاف, لاقانونیت کے خلاف, آئین کی نہ ہونا عملداری کا, اس کے خلاف ہر آدمی چیخ رہا ہے. دوسرا, اس نے بالکل درست بات کہی تھی کہ یہ جو ٹولہ آیا ہے, یہ ٹولہ ان پڑھ ہے, یہ ٹولہ گورننس نہیں جانتا, آرٹ آف گورننس نہیں جانتا. اور عمران خان نے ثابت کیا تھا. میں دو باتیں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ساری دنیا نے تعریف کی تھی, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, لیکن کووڈ میں جو WHO نے بھی تعریف کی تھی کہ عمران خان نے جو ہینڈل کیا وہ دنیا کا کوئی دوسرا لیڈر نہیں کر سکا. اور اس کے بعد ہمارے اوپر انڈیا نے روپ ڈالنے کی کوشش کی تھی, اس کو ہم نے جواب دیا. یعنی کوئی محاذ ایسا نہیں تھا جس پہ عمران نہ لڑا ہو. اس لیے اب ہم فرض کرتے ہیں یہ کہ یہ ہوش کے ناخن لیں گے, لیکن یہ ہوش کے ناخن ان کو نظر نہیں آ رہے. اس لیے پاکستان کی قوم کے سارے افراد سے یہ درخواست ہے کہ وہ جہاں سے بھی آواز بلند کر سکتے ہیں عمران خان کی فوری رہائی کے لیے, اور ان کے فوری علاج کے لیے, اور ان کی بہنوں اور فیملی کی ملاقات کے لیے, اور ان کے بچوں کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کے لیے, اور ان کے لائرز کی ایکسیس. ہم صرف اور صرف ایک بات پہ فوکس کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں عمران خان کی بات کو میں دہراؤں گا اس کے جواب میں. ایک ملک میں دو دستور بن گئے ہیں. ایک دستور وہ ہے جو ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, علیمہ خان اور عمران خان کی پارٹی, عمران خان کی بہنوں اور ان کے گھر کے خلاف. اور دوسرا دستور وہ ہے جس میں ملزم سارے ان کو کھلی چھٹی ہے. عمران خان نے درست کہا تھا, یہ جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان تھا کہ ظلم کے ساتھ یہ سماج نہیں چل سکے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کتنا, وہ کہتا ہے, کسی نے کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے سارا یہ اسی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ سرزمین بے آئین ہے پاکستان, اور ایک ملک میں دو دستور چل رہے ہیں. سر, مریم اورنگزیب نے جس طریقے سے جہاز والے معاملے کو ڈیفینڈ کیا ہے, اور ساتھ ہی اس سے ایک روز قبل ملتان کا ایک شہری جو ہے وہ اپنے بچے کو بغیر کفن کے جو ہے وہ دفن کر رہا تھا سلوار قمیض میں. اس کے بعد کفن کے بھی پیسے نہیں تھے, جبکہ جو سینئر صوبائی وزیر ہے مریم اورنگزیب, انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی ہم نے جہاز خریدا ہے, کیا کر لیں گے. تو اس والے سے بطور اپوزیشن پارٹی تحریک آپ کیا کہیں گے؟ جو بھی پاکستان کے پیسے اپنی عیاشی پہ خرچ کر رہا ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں, اگر کسی نے کہا کہ کیا کر لیں گے, وقت آئے گا تو پہلے بھی کر کے دکھایا تھا, اب پھر کر کے دکھایا. بابر اعوان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اسمبلی کہتی ہے کرپشن کی ہے بھائی, دوسرا کہتی ہے بھائی جہاز خریدا ہے بھائی, گولی چلائی ہے بھائی, الیکشن لوٹا ہے بھائی, دوسری اسمبلی کہتی ہے ٹو نہیں بند ہوتی. تو یہ دونوں اسمبلیاں جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہیں, دونوں کا کس نظر میں آپ بیان دیں گے؟ یہ دونوں ضمیر سے آ رہی ہیں, اخلاق سے خالی ہیں,
آپ کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ پاکستان ان کے لیے چراگاہ ہے. یہاں سے وہ چرتے ہیں اور پھر اپنے جو ان کے سیاسی باپ دادا ہیں, وہ امریکہ ہو, وہ برطانیہ ہو, وہ بیلجیم ہو, وہ دبئی ہو, وہ قطر ہو یا شطر ہو یا مطر ہو, ان کا پاکستان میں ان کو پتا ہے کہ ووٹ میں ہمیں لتر پڑنا ہے. شرارتی کاکا جواب ٹھیک ہو گیا تمہارا؟ سر اقبال آفریدی کو چیئرمین پی ٹی آئی نے شوکاز نوٹس جاری کیا, جبکہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کے بعد وہ ایس آئی سی میں شامل ہوئے تھے. چیئرمین ایس آئی سی تو انہیں شوکاز جاری کر سکتے ہیں, تو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کس طرح سے جاری میں کر؟ ذاتی اوپینین دینے لگا ہوں. اقبال آفریدی نے جو کچھ پارلیمنٹ میں کیا, ہر پارلیمنٹیرین کا یہ فرض ہے کہ وہی کرے. اور اقبال آفریدی نے کیا کیا ہے؟ اس نے کسی کو کوئی گالی دی ہے؟ آنسر از نو. قانون توڑا ہے؟ آنسر از نو. پارلیمانی روایت توڑی ہے؟ آنسر از نو. جب دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے اور ہاؤس چلے گا, اور اس کو کہا گیا ہے کورم, وہ اگر پورا نہ ہو تو جو کورم کی نشاندہی نہیں کرے گا وہ اپنا دستوری فریضہ نظر انداز کرے گا. اقبال آفریدی کو میں 3 دفعہ پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں, میں لا اینڈ جسٹس کا منسٹر رہا ہوں. میں اقبال آفریدی کو اس کام پہ جو انہوں نے کیا کورم کی نشاندہی, ان کو کہنا چاہتا ہوں آئندہ جب بھی جاؤ پھر کرنا, میں اس کو شاباش دیتا ہوں. شوکاز پہ آپ کا کیا موقف ہے کہ بیرسٹر گور چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, جبکہ ممبران جتنے میں ایس آئی سی میں وہ شامل ہوئے تھے, تو وہ کیسے دے صرف ایک چیز بتا دوں کہ ایک دن ہم نے اقبال آفریدی کا کوئی جھگڑا چلا تھا پارلیمنٹ کے اندر, تو کسی نے ہمیں بتایا, ہم نے جا کے خان صاحب کو بتایا کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر شہباز شریف آئے تو اس کی سپیچ نہیں سننی ہے, آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے, کیونکہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جیل. تو خوب ہنسے اور بڑے خوش ہوئے, کہتے بڑا چیتا ہے اقبال آفریدی, کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ گڈی قسم کی وہ جو ہر دفعہ کہتے تھے ساروں کو, کہ میں اس پہ ناراض ہوتے تھے, آپ کو پتہ ہے, اور جو لوگ اندر جاتے تھے صحافی بھی, ان کو بھی یہ بات پتہ ہے. تو اقبال آفریدی کو تو وہ کہتے تھے چیتا ہے. تو اگر عمران خان اور ہم سارے تو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کو, وہ ہمیشہ یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, یہاں پہ ٹیوزڈے کو. اور دیکھیں یہ وقت ہے, یہ ایک قسم کی جنگ ہے ظلم کے خلاف, اور لیکن وہ جب پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو ان کا کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. سسپینڈ کر دیا تھا اسپیکر نے ان کو اسمبلی سے. تو یہ تو جنگ کے اندر تو اتنا تو چلتا ہی ہے. اب کیوں کیا, گور صاحب سے آپ یہ پوچھیں کہ انہوں نے کیوں اس کو سسپینڈ کیا. نشاندہی تو ایک بالکل انہوں نے اسی پر ان کو نشانہ بنایا گیا, لیکن شوکاز میں انہوں نے اڈیالہ کے باہر جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کا بھی ان کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرایا ہے. گرمی کے اندر 10 اور جھگڑے ہوئے تھے, یہاں تو روز جھگڑا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے جھگڑا؟ تو میں نے میری بات سننا, یہاں جب جھگڑا ہوتا ہے تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. یہ تو وہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. دیکھیں صحافیوں نے کیا کیا جھگڑا ہوتا ہے پولیس والے کے ساتھ لاہور میں, اس کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا, اس لیے اس کو چھوڑیں, یہ سائیڈ ایشو ہے. اصل ایشو یہ ہے عمران خان اور اس کے خاندان, اس کی پارٹی, اس کے عوام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, اس کے اوپر یہ بات کر رہی ہیں. جی علیمہ خان صاحبہ, اب کیا پلان ہے, کیا آگے راہ عمل بنانے جا رہے ہیں آج رات کے لیے, یا آگے کوئی بھی تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کو سزا سنا دی جاتی ہے, آپ نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے سزا سنا, تو اس کے بعد پھر اسی طرح آتے رہیں گے کارکنان آپ کے ایبسنس میں بھی, اور یہ اسی سے سلسلہ چلتا رہے گا؟ ہیں اور آپ کو کیا وہ کوئی لائے عمل دے دیں گے. اچھا لائے عمل وہ دیں گے؟ ہاں لائے عمل